کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آقا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے سارے مل کے پڑھ لو، جنو جنو بھی اپنے نبی دے ذکر نال پیارے مل کے پڑھ لو، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے اور کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے، آقا کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو اور اونچی پڑھ لو، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے آپ جیسے ہیں ویسی عطا، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکاری نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکاری نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا، مل کے بولو آپ جیسے ویسی ماہ رمضان المبارک منگن دا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تے کیوں نہ منگیے، پڑھ لو سارے، آپ جیسے ویسی عطا، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، اور یہ انداز احمد رضا چاہیے، یہ انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے آقا آپ جیسے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا، آقا آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آقا آپ جیسے ویسی عطا۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں، دوستو، السلام علیکم۔ اور صاحب نو علم ہے کہ ماہ شعبان المعظم دا یہ آخری جمعہ ہے، اس تو بعد جس مبارک مہینے دی آمد دا انتظار ہے،
اس مبارک مہینے دا نام ہے ماہ رمضان شریف۔ ماہ رمضان شریف اپنے دامن دے اندر، اپنی چولی دے اندر بہت ساریاں برکتاں، رحمتاں، مغفرت دے خزانے، بخشش دے خزانے، عزت دے خزانے، رزق دے خزانے لے کے حاضر ہو رہے ہیں۔ پھر اس مبارک مہینے نو نصیباں والیاں نے دیکھنا ہے، مقدراں والیاں نے۔ تسی جانتے ہو کہ بہت سارے لوگ پچھلے سال موجود سن لیکن اس سال وہ نظر نہیں آ رہے، اور بہت سارے لوگ ساڈے وچوں ایسے نے کہ جڑے اس سال موجود نے، ممکن ہے کہ اگلے سال نظر نہ آن۔ نظام قدرت ہے۔ خالق کائنات نے پارہ نمبر 2 ہے، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے قرآن نو نازل فرمایا۔ یا اللہ اس قرآن کا پاک نو کیوں بھیجیا اور اس مبارک مہینے نو کیوں بھیجیا؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تسی اس تے روزے رکھ کے ایدی عبادت کر کے متقی لوگاں دے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور متقی لوگاں دے بارے رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن متقی لوگ رب دے مہمان ہون گے۔ جس احادیث پاک نو میں تلاوت کیتا ہے، مشکات شریف دے اندر آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر ایک دن ممبر بچھوایا، صحابہ کرام بیٹھ گئے، آقا ممبر رسول تے تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی جو در بطول دے بہت بڑے مقبول صحابیاں وچوں صحابی سن، در بطول تے آپ دا گھر دے اندر آنا جانا سی۔ حضرت سلمان فارسی کاغذ قلم لے کے بیٹھ گئے اور حضور نے جو موتی ارشاد فرمائے آپ وہ تحریر کر دے رہے۔ ممکن ہے کہ میں اس طرز نال نہ آپ دی خدمت دے اندر حدیث پیش کر سکاں، لیکن میری کوشش ہے کہ میں اس حدیث رسول نو اپنی بھی اور تواڈے واسطے بھی ذریعہ نجات سمجھ کر بیان کراں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی نے 6 لاکھ حدیثاں لکھیاں، اور جدو بھی آپ ایک حدیث لکھ دے سن تے پہلے وضو کر دے سن، اپنا غسل کر دے سن، پھر وضو، پھر کپڑے تبدیل کر دے سن، اور پھر خوشبو لگا کے مصطفیٰ دی حدیث لکھنا شروع کر دیں سن۔ آقا علیہ السلام نے رمضان شریف تو ایک دن پہلے اس حدیث پاک نو بیان فرمایا۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبنا، کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، یعنی شعبان المعظم دا آخری دن سی. پھر فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. فرمایا کہ لوگو ان قریب تواڈے تے ایک رحمتاں تے برکتاں والا مہینہ سایہ کرن والا ہے. پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ کیڑا مہینہ، اور اس مہینے دی عبادت اور ریاضت آقا نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایسا مبارک مہینہ آن والا ہے کہ جس مبارک مہینے دے اندر رب ذوالجلال نے امت محمدیہ نو شب قدر دی رات عطا فرمائی ہے. اور شب قدر دی رات کی جو عبادت ہے وہ 83 سال دے برابر ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامتا فریدتا وقیامتا لیلتہ تطوعا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اس مبارک مہینے دے اندر دنے روزے رکھو اور رات نو قیام کرو. اس قیام تو مراد تراویح ہے. اور پھر ایک موقع تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن سیام روزہ رکھے، رات نو تراویح پڑھے، اللہ دا قرآن پڑھے، سنے، حضور نے فرمایا کہ دی عبادت مکمل نہیں ہوئے گی، عرش والا دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا. گویا کہ اس مبارک مہینے دے اندر روزے علی تراویح بھی ضروری ہے. اور تراویح سنت مصطفیٰ ہے، سنت صدیق اکبر ہے، سنت فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے. اور ایسی سنت جس تے ادا کریاں حضور نے فرمایا کہ ادا تسی کرو گے گناہ میرا رب معاف فرما دے گا. آقا علیہ السلام نے تراویحاں دا جو حکم سانو فرمایا ہے، اسی وجہ تو فرمایا کہ میری امت تراویحاں پڑھے، میرا مولا انہاں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا. پھر اسی مبارک مہینے دے اندر عبادت دا بھی حضور علیہ السلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ فرمایا کہ من تقربا، کہ قرب الہی ملے گا، فیہ مشغلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما 70 فریضۃ فیما سوا. حضور علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت اپنی امت نو تحفہ عطا فرمایا. فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے دے اندر نوافل ادا پڑھے، نوافل پڑھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نوافل پڑھن والے نو رب دا قرب نصیب ہو جاوے گا اسی مہینے دے اندر. فرمایا کہ من تقربا، کہ قرب مل جائے گا. اور ایسا قرب اللہ دے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل پڑھن والا بندہ اس مبارک مہینے دے اندر جو کثرت نال نوافل پڑھے گا، خالق کائنات نے فرمایا کہ میں پہلے آسمانہ تے آ کے آوازاں ماراں گا کہ ہے کوئی منگن والا، میں انہوں عطا فرما دے وہاں.
اور خالق کائنات نے اپنی لارب کتاب کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ رب ذوالجلال آوازاں دے رہا ہے، اپنے بندیاں نال مخاطب ہے کوئی سوال کرن والا اج دا سوال پورا کر دیا، اے کوئی چولی پھیلان والا اج دی چولی میں بھر دیواں، اے کوئی اپنے گناہاں دی معافی منگن والا اج دے گناہ معاف کر دیاں، اے کوئی رزق منگن والا اج انہوں رزق عطا کر دیاں، اے کوئی عزت منگن والا اج انہوں عزت عطا کر دیاں، اے کوئی اپنے گناہاں دی معافی منگن والا آوازاں دی پہلی رات رمضان المبارک دی آگے اور خالق کائنات آوازاں مار مار کے کہہ رہا ہے اے بندیو اج میری بارگاہ دے اندر جھکنا تہاڈا کام ہوئے گا تے گناہاں تو پاک کرنا میرا کام ہوئے گا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قریب۔ آقا نے فرمایا کہ رمضان دی پہلی رات آئی، خالق نے جنت دلہن بنا دیتا، جہنم دے بوئے بند کر دیتے، شیطان نو قید کر دیتا اور اپنے بندیاں نو آوازاں مار مار کے کہہ رہے اج میرے کل منگ لو اج میں تو انہوں عطا کر دیا اور سب کچھ دیواں گا اور کچھ نہیں لے آنگا تو انہوں گناہوں تو بھی پاک کر دیا گا۔ حضور علیہ السلام نے اس مبارک مہینے دی نوافل دے بارے فرمایا کہ پڑھن والا رب دے قرب دے اندر چلا جائے گا، اور اگے فرمایا کہ 70 فریضۃ فیما سوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس بابرکت مہینے دے اندر نوافل پڑھے گا رب انہوں فرضاں جنہ ثواب عطا فرمائے گا، فرضاں جنہ، اور فرمایا کہ جو شخص با جماعت نماز فرض ادا کرے گا انہوں ایک نماز دا ثواب نہیں بلکہ 70 نمازاں دا ثواب عطا ہوئے گا۔ کوشش یہ کرو کہ با جماعت نماز ادا کرو، تراویح پڑھو۔ خوش بختی ہے کہ تراویح میرے آقا نے پڑھی، میرے صدیق اکبر نے پڑھی، میرے فاروق اعظم نے پڑھی، مولا کائنات نے پڑھی، حسنین کریمین نے پڑھی، ائمہ اربعہ پڑھتے رہے۔ تراویح پڑھو، تراویح بھی نفلی عبادت ہے، حضور نے فرمایا کہ دے پڑھیا میں اپنا قرب عطا فرماواں گا، رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اور پھر اگے اسی حدیث پاک دے جملے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ صَبْرٌ وَالصَّبْرُ صَوْبَهُ الْجَنَّةِ۔ فرمایا کہ لوگوں رمضان المبارک دا جو مہینے اس صبر دی تلقین کرتا ہے اور صبر دا اجر کی یہ جنت ہے۔ دیکھو نا بندہ صبح روزہ رکھ لیا شام تک کھان پین تو محفوظ رہندا ہے، صبر کرتا ہے، سامنے نعمتاں پئیاں نے، پھل پہ، روٹی پئی، سالن پیا، بے شمار نعمتاں پئیاں نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ انہاں نعمتاں نو ویکھ کے روزہ رکھ کے صبر کرے اس صبر دا بدلہ روز محشر میں انہوں جنت عطا فرماواں گا۔ پھر فرمایا کہ وَشَهْرُ الصَّوَا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ وَشَهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غم خواری دا مہینہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا غم خواری تو مراد؟ فرمایا کہ جیڑا بندہ رب نال یاری لا لے گا رب دے سارے غم دور فرما دے گا، اور یاری لان تو مراد ہے کہ روزے رکھو، راتی عبادت کرو، قیام کرو۔ پھر فرمایا کہ وہ مہینہ وے وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ۔ خالق کائنات دے حبیب نے فرمایا کہ رب اپنے مومن بندیاں واسطے رزق دے دروازے کھول دیندا ہے، رزق دے بوئے کھول دیندا ہے، اور اس جگہ وچوں بندے نو رزق دیندا ہے کہ جتھے بندے دی سوچ اور گمان بھی نہیں ہوندی۔ صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی، حضور علیہ السلام نے
سوال کر دیتا حضور دے دربار دے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ افطاری بھی ایک عبادت ہے. ایک یاد رکھنا کہ ہر روزے واسطے ہر روز نیت کرنا شرط ہے. حضور دا فرمان ہے کہ ہر روزے لئی نیت کرنی کہ یا اللہ میں تیرے رضا لئی روزہ رکھ رہا. جس طرح بغیر نیت تو تہاڈی نماز نہیں، اسی طرح روزے لئی بھی نیت کرنا ضروری ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار بندے دا روزہ افطار کرائے اور نیت کرے کہ میں فلاں بن فلاں دا روزہ افطار کراواں گا، آقا نے فرمایا کہ مغفورا لذنوبہ، فرمایا کہ او دی نیت کرن دی دیر ہوے گی رب او دی زندگی دے پہلے گناہ معاف فرما دے گا. نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ نیت کر لو نے او دا اجر مل جائے گا. پھر آقا نے فرمایا وَعُتِقَ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی نو، کسی عورت نو، کسی آدمی نو روزہ افطار کرائے، اللہ کریم روزے افطار کرن دا اجر کی دے رہا کہ انہوں جہنم تو آزاد فرما دے گا. کسی دا روزہ افطار کرانا یا کسی نو رکھانا یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے نیت کر لی کہ مولا میں روزہ افطار کراواں گا، لیکن اس بندے کو وسائل ہی نہیں کہ وہ بندہ روزہ نہیں افطار کرا سکتا، وہ کی کرے؟ آقا علیہ السلام نے پھر 3 چیزاں دسیاں. حضور رحمت عالم اپنی امت تے کیسے مہربان ہوئے. سرکار نے فرمایا کہ جے تو چاہنا ہے کہ میں روزہ افطار کراواں، فرمایا کہ جے دودھ میسر ہے تے دودھ نال افطار کرا دے. پھر حضور نے فرمایا کہ جے کھجور میسر ہے کھجور نال افطار کرا دے. پھر آقا نے فرمایا کہ جے پانی دا ایک گھٹ موجود ہے او دے نال افطار کرا دے، رب تینوں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا. گویا کہ افطاری بھی اللہ دے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بڑا اجر رکھے اور یہ بھی بڑا ثواب ہے. کوشش کرو. اور ایک افطاری ایک محبت دا بھی درس دیندی ہے. کیسی ایک دوسرے نہ مل کر جدو افطاری کریں گے ایک دوسرے نو افطاری کراواں گے. عموماً میں تو دیکھتے رہا پنڈاں دے اندر کہ اج بھی مسجد دے اندر بہت سارے لوگ کٹھے ہو کے افطاریاں کرتے ہیں، اور او دی وجہ یہی ہے کہ میرے سرکار دی سنت ہے. آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام دے پیارے غلام خلفائے راشدین عموماً مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کر اکٹھے ہو روزے دی افطاری کرتے ہوندے سن. پھر ایک شخص کھڑا ہویا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں روٹی کھلانا چاہنا روزے دار نو تے میرے لیے کتنا اجر ہوے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے اس دا بھی فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے روزے دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھلاوے گا قیامت والے دن اللہ کریم انہوں حوض کوثر پلاوے گا، اور ایسا حوض کوثر کے جنت بھی جان تک انہوں کوئی پیاس نہیں لگے گی. پھر اس حدیث پاک دے آخری جو جملے اللہ دے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رمضان المبارک آ گیا ہے. حضور نے اس ماہ رمضان نو 3 حصے دے اندر تقسیم فرمایا کہ اولہ رحمہ، فرمایا کہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے 10 دن جو ہے اللہ دی رحمت آسمانہ تو بندے نو آوازاں مار مار کے کہندی ہے کہ آ میری پناہ دے اندر آ جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کرا دیواں گی. اور دوسرا حضور نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ آوازاں آ رہی ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ میں اس دے گناہ معاف کر دیاں، ہے کوئی سائل سوال کرن والا
میں ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ जन्नत अता फरमा देवा। और तीसरा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जो आशरा है, जो 10 दिन आखिरी ने, अल्लाह करीम दे प्यारे रसूल ने फरमाया कि रब अपने बंदियां नू जहन्नम तो आज़ाद कर दिंदा है। गोया कि हदीस पाक जो है ये मुकम्मल होगी। और बैकी शरीफ ने भी, मिशकात शरीफ के अंदर भी, बुखारी शरीफ के अंदर भी बहुत सारे मकामात इस हदीस पाक को दर्ज फरमाया। हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरी और तुहाडी खुशबख्ती है कि अल्लाह करीम ने मैनू और तुहानू माह रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता फरमाया। इस माह रमज़ानुल